لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا، رب الآخرة والدنيا. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الشهداء والصديقين، لا سيما على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ظہیر فاطمہ بنت علی صغیر رضوی کو ایصال فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عمل صالح کی قیمت اور اس کی قدر اور اس کی ارزش اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو بھی نیکی کے ساتھ آیا، وہ بھی ایک حسنہ، ایک نیکی، فلہ، تو اس ایک حسنہ کے مقابلے میں، اس ایک نیکی اور خوبی کے مقابلے میں خداوند عالم جو اجر عنایت فرمائے گا وہ عشر امثالها، اس کے لیے ایک نیکی کے برابر میں 10 برابر اس کو اجر ملے گا. یعنی فلہ اجر عشر امثالها، یعنی عشر امثال الحسنۃ، یعنی جتنا 10 نیکیوں کا ثواب انسان کو ملنے والا ہے اتنا ہی ثواب ایک نیکی کے بدلے میں انسان کو ملے گا. ایسا حسنہ ہے کیا؟ حسنہ اس عظیم نعمت کو کہتے ہیں جس کو طلب کیا ہے ہر متقی نے، ہر پرہیزگار نے،
اور ہر عاقبت اندیش انسان نے۔ ہم جب دعا پڑھتے ہیں قنوت میں تو قرآن مجید کی اس آیت کو پروردگار عالم کے سامنے بعنوان مدعا اور بعنوان درخواست اور بعنوان دعا بعنوان سوال عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ والے اس دنیا میں حسنہ عنایت فرما اور اس دنیا میں بھی حسنہ عنایت فرما، وقنا من عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عنایت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر اپنی زندگی کو کامیابی سے درکنار کرنا چاہے اور کامیاب ہونا چاہے تو اس کی زندگی میں اگر ایک شے موجود ہے تو وہ انسان اس دنیا سے سرخرو ہو کر اس دنیا میں جا سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے خدا، اے رب، ہمیں عطا فرما اس دنیا میں حسنہ، ایسی نیکی، ایسی خوبی کہ جو واقعاً حسن ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسن عنایت فرما۔ یا تو یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، پالنے والے ہمیں دنیا میں عنایت فرما، کیا؟ فعلۃ حسنہ، عملیۃ الحسنہ، وفی الآخرۃ اجرا حسنہ، یا اجرۃ حسنۃ فی مقابل عمل حسنہ وفعل حسنہ وعملیۃ حسنہ۔ اللہ والے عمل حسن کے مقابلے میں ہمیں قیامت کے اندر اجرت حسن عنایت فرما۔ اس آیت میں لفظ حسنہ کا استعمال اس معنی میں ہوا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسی عملیہ ہو، کوئی ایسا ورک ہو کہ جو مجسماً حسن کو لیے ہوا، خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ اب اگر اس پہ غور کیا جائے تو قرآن سے مدد لی جا سکتی ہے کہ حقیقتاً میں حسنہ ہے کیا۔ قرآن مجید حسن کو اس طرح بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارک نحل کی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، خواہ وہ عامل مرد ہو یا خاتون ہو، من ذکر او انثی وہو مومن، شرط یہ ہے کہ عمل صالح کا انجام دینے والا مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس عمل صالح کے مقابلے میں، جزا میں، بدلے میں اسے ہم حیات دیں گے، اسے زندہ کریں گے، اس کو زندگی دیں گے۔ نحیینہ یعنی اس کو ہم احیاء کریں گے، زندہ کریں گے، حیاتا طیبہ یعنی نحیینہ حیاتا طیبہ یعنی نجعل لہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی کو زندگی طیب قرار دے دیں گے۔ بس اس کا مطلب کہ عمل صالح
وہ عمل ہے جو ایک مومن کے ذریعے سے انجام پائے، خواہ وہ خاتون ہو خواہ وہ مرد ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ایسا عمل جو صالح ہو اور مومن کے ذریعے سے انجام دیا جائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو اس عمل کے بدلے میں جواب من ہے، جواب شرط ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم اسے اس عمل صالح با ایمان ہو یا عمل صالح مومن کے بدلے میں حیات طیبہ عنایت کریں گے۔ تو اب یہ اندازہ ہوا کہ حسنہ ہے کیا۔ یہاں کے اوپر عمل صالح کے ساتھ مومن کی شرط لگائی ہے۔ عزیزان، دوستان، سامعین و حاضرین، یاد رکھیے کہ انسان جب کسی نیک عمل کو انجام دیتا ہے تو اس عمل کے دو بازو ہوتے ہیں، در واقع اس کے دو پر پرواز ہوتے ہیں، اس کے دو ونگز ہوتے ہیں، جن کی بدولت وہ آسمان کی جانب صعود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی مثال کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ عمل صالح کی مثال اس درخت کی ہے، ایمان اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل زمین میں گڑی ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو، تو اتی اکلھا، اور وہ اپنا ثمرہ اپنا پھل ہمیشہ دیتی رہے۔ یہ ہے درخت، یہ ہے عمل صالح، یہ ہے ایمان، ایسا شجرہ کہ جو ہمیشہ اپنا نتیجہ دیتا رہے، ایسی عملیہ، ایسا کام۔ خوب، پس عمل صالح کو اگر سمجھنا ہے، حسنہ کو سمجھنا ہے، تو اس آیت سے سمجھ میں آئے گا کہ حسنہ سے مراد دو امر اساسی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ کام فی نفس ہی صحیح ہوتا ہے یا غلط۔ اگر فی نفس ہی صحیح ہے یعنی کام مفید ہے، کام اچھا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نیک کام ہے، جیسا قرآن نے حسنہ سے استعمال اس کو تعبیر دیا، یعنی کام اچھا ہو۔ لیکن یاد رکھیے صرف عمل حسن انسان کو کامیابی تک نہیں لے جاتا، یعنی وہ کام جو فی نفس ہی اچھا ہو، جیسے کلمۃ حق یراد بها الباطل، بہت سی باتیں حق ہوتی ہے لیکن اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، خوبی پائی جاتی ہے۔ بس ہمارے اعمال کے دو اساسی بازو ہیں جن کی بنیاد پر دو پر ہیں، دو پر تیار ہیں جو انہیں آسمان کی جانب لے جاتے ہیں۔ وَعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ، عمل صالح انسان کو آسمان کی جانب لے جاتا ہے، اس کے اعمال کو۔ وہ کیا ہے؟ ایک ذاتی طور سے جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں وہ اچھا ہو، دوسرے وہ کام صرف اچھا ہی نہ ہو بلکہ محض رضایت خداوند عالم انجام دیا جائے، جس کو علمی زبان میں اگر جمع کیا جائے تو عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کے اندر حسن فعل اور حسن فاعلی پایا جائے، یعنی کام فی نفس ہی اچھا ہو ایک، اور جو انجام دے رہا ہے اس کے انجام دینے کی غرض اور مقصد اور اس کی نیت جو ہے وہ قرب اللہ ہو، اللہ سے نزدیک ہونا ہو، یعنی حسن فعل و حسن فاعلی۔ بس حسنہ کو اگر سمجھنا ہے تو اب اس دوسرے حصے سے آپ سمجھیے
ہم آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا کے اندر حسنہ عنایت فرما، آخرت کے اندر بھی حسنہ عنایت فرما۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو فعل و جو کام ہم انجام دیتے ہیں وہ کام مفید ہو۔ اب یہ کام مفید ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے ہو کہ وہ مومن کی شرط ہے۔ جب یہ کام مفید ہوگا یعنی عمل حسن، اور اس کے ساتھ نیت خدا کے لیے ہو یعنی صالح، تو جب عمل صالح بن گیا تو ایسی صورت میں وفی الآخرت حسنہ، پھر آخرت میں حسنہ یعنی جزاء حسنہ، پالنے والے جزائے حسن عنایت فرما، یا ہم کہیں گے وفی الآخرت اجرتا حسنہ، پالنے والے آخرت میں اجرت حسن عنایت فرما۔ یعنی صرف کار خوب سے اجرت نہیں ملے گی جب تک کہ اس کام کا کوئی مقصد ہوگا، وہ کام کون کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ بس اب آئیے آیت کے دوسرے حصے مراجعہ کریں کہ پس من عمل صالحا، شرط اول یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ انسان عمل صالح انجام دے، نیک کام انجام دے، وہ عمل ہو۔ اکثر وقت ہم گرفتار ہوتے ہیں بہت سی ایسی چیزوں میں جس کو عمل سمجھ رہتے ہیں، وہ عمل نہیں ہوتا ہے، مگر وہ لوگ کہ جو ولایت امیر المومنین سے دور ہیں وہ اپنے تمام امور کو عمل سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، عبادت، حج، یہ سب عمل سمجھ کے انجام دیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کیا خبر ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کی حدیث، اور اس جیسی تقریباً 25 سے 30 حدیثیں ہیں۔ خصائص نسائی میں یہ روایت نقل ہے کہ ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ نے حج کے موسم میں حج کے بعد اخذ حلقۃ باب البیت یا باب الکعبہ، خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑی، ہاتھ میں تھامی اور فرمایا لوگوں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے ہیں میں ان کے سامنے اپنے آپ کو پہچنوا رہا ہوں، انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ انا جندب ابن جنادہ یا جنادہ، میں جندب فرزند جنادہ ہوں۔ انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صحابی رسول خدا ہوں۔ انا ابی ذر الغفاری یا غفاری، میں ابی ذر غفاری ہوں، ابی ذر غفاری ہوں، بنی غفار سے میرا تعلق ہے۔ اس کا سمعت من اذنای ہذین من حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان دو کانوں سے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من صلی صار کالحنائر، جس نے نماز پڑھی اور یہاں تک کہ اتنی نمازیں ادا کی کہ اس کا جسم خم ہو گیا، اس کا قد خمیدہ ہو گیا اور وہ ایک کمان کے جیسے ہو گیا۔ اس کے بعد ذکر اللہ، خدا کو کا ذکر کرے، خدا کو یاد کرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ اکبر، ذکر پروردگار کرے۔ آپ کو معلوم ہے روایتوں میں آیا ہے من قال سبحان اللہ غرس اللہ فی الجنت روضتاً، اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس دنیا میں سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو خداوند عالم جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگاتا ہے، سبحان اللہ کا ثواب ہے۔ مرحوم شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں ثواب لا الہ الا اللہ، یا مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب شریف توحید میں ارشاد فرمایا ہے وہ ثواب لا الہ الا اللہ، ثواب لا الہ الا اللہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اس کو دہرائے، خداوند عالم حرمہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ آگ کو اس پہ جہنم کی حرام کر دے گا، وَأَسْكَنَهُ فِي فَصِيحِ جَنَانِهِ، اور اسے جنت کے
سب سے وسیع حصوں میں، وسیع غرفات اور حجرات میں جگہ دے گا۔ بس عزیزان دوستوں، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ انسان، بہت سے لوگ پوری زندگی عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن عمل بظاہر حسن ہونا کافی نہیں ہے۔ عمل حسن کبھی ہوگا کہ جیسا کہ ابو ذر نے فرمایا من صلی صار کالحنائر، یا اتنا ذکر کیا کہ ہونٹ اس کے لٹک گئے ہوں، سوکھ گئے ہوں ذکر خدا کرتے کرتے، اتنا روزہ رکھے کہ اس کا پیٹ، اس کا شکم جو ہے وہ اس کی پیٹھ سے جا لگے، اور اس کے بعد وطاف بالبیت ما طافا ولب بالبیت ما لبا، نہ جانے کتنی بار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہے، نہ جانے بے حد و حساب طواف خانہ کعبہ انجام دے، اس کے بعد وسعی ما سعی، اور جتنی نہ جانے بے حد و بے حساب سعی کرے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي سَعْيِهِ، اور صفا و مروہ کے درمیان حالت سعی میں، مسعی میں مارا جائے۔ اب بتائیے ایسا آدمی جس نے اتنی نمازیں پڑھی ہوں کہ کمر جھک گئی ہو، اتنے روزے رکھے ہوں کہ اس کا پیٹ اس کی پیٹھ سے لگ گیا، اتنا ذکر خدا، تلاوت کلام الہی کیا ہو کہ اس کے ہونٹ جو ہے سن ہو گئے ہوں، یا بیکار ہو گئے ہوں، یا جو ہے لٹک گئے ہوں، کسی کام کے نہ رہ گئے ہوں، تو ایسا آدمی آپ کے حساب سے کہاں جائے گا؟ ایسا آدمی اہل بہشت ہونا چاہیے، ایسا آدمی اعلیٰ علیین میں ہونا چاہیے، ایسے آدمی کی جگہ حضرت القدس ہونی چاہیے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ لو لم یوال علی، یا لولا کانا فی قلبہ حب علی لکبہ اللہ فی النار، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو خدا اسے جہنم میں ڈال دے۔ بس پتہ چلا کہ ممکن ہے آدمی جسے عمل صالح سمجھتا ہو وہ عمل ہی نہ ہو خدا کی نظر میں۔ لہذا عمل کی دو اساسی شرطیں ہیں، پہلے وہ کام اچھا ہو، نیک ہو، اس کے بعد اس کام کو محض رضا خدا، ارادہ الہی کے ساتھ کیا ہے، مومن ہونا چاہیے عمل عامل کا انجام دینے والا۔ بس اگر ہم کوئی کم عمل انجام دیتے ہیں تو اس میں شرک نہ کریں، اس میں ریا نہ کریں، کسی اور کو شریک نہ کریں، محض رضا خدا اس کام کو انجام دیں۔ اب جب یہ دونوں باتیں حاصل ہو گئی تو ہو گیا عمل صالح۔ اب جب یہ عمل صالح ہوا تو اس کا پہلا انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم اسے حیات طیبہ عنایت کریں گے۔ حیات طیبہ لغت میں کہا الطیب، یعنی ما یرغدک وما یلذذک ولیس فیہا ما یمنع عن الاشتہاء وعن الالتذاذ وعن الملائمات۔ طیب کے معنی مثلا آپ ریح طیب، یعنی اچھی خوشبو جس کے اندر کہیں سے تعفن یا بو نہ ہو۔ کلمت الطیب، یعنی ایسی گفتگو جو مفید ہو۔ بلد الطیب، ایسا شہر جس میں ٹھہرنا، جس میں رہنا انسان کو خوشگوار محسوس ہو۔ ارض الطیب، ایسی زمین کہ جو آمادہ ہے ہر لحاظ سے کشت و زر کے لیے، کھیتی کے لیے آمادہ ہے، یہاں کے اوپر کاشتکاری کی جائے اور کم وقت میں اور کم خرچ اور ہزینے میں یہ بہترین فصل دے سکے۔ بس حقیقت یا مدینہ کو طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ ہر لحاظ سے اس میں رہنا مفید ہے، اس کی مسجد بہترین مسجد ہے، اس کی فضا بہترین فضا ہے، وہ سرزمین وحی ہے، وہ سرزمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا اس کو طیبہ۔ بس حیات طیبہ سے مراد ایسی زندگی ہے کہ جس میں تلخیاں نہ ہوں، ایسی زندگی ہو کہ جس میں انسان کو ہمیشہ خوشگواری کا احساس ہو، ایسی زندگی ہو کہ انسان کی حیات کے اندر کہیں سے کجی نہ ہو، انحراف نہ ہو، گرچہ دنیاوی پریشانیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ایمان میں کمی نہ ہو۔ بس حیات طیب، خدا حیات طیب عنایت فرمائے گا، اچھی اور کامیاب زندگی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ،
اور ہم ان کو یقیناً جزا دیں گے. کیسی جزا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ان کو ہم جزا دیں گے اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حیات طیبہ تو دیں گے ہی، اس کے بعد ان کے عمل کے بدلے میں جو ثواب اور انعام عنایت کرائیں گے وہ ان کی اجرت ہوگی، ان کا اجر ہوگا، ان کا ثواب ہوگا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس عمل سے کہیں بہتر یا اس عمل کے مقابلے میں بہترین جزا عنایت کریں گے. بس جہاں کے اوپر عمل سے بڑھ کر انسان کو ثواب ملے وہ حسنہ ہے، جہاں پر حسن فعل اور حسن فاعلی پائی جائے وہ حسنہ ہے. انسان کو جو چیز نقصان اور گھاٹے اور دیوالیے سے نکالتی ہے وہ بھی عمل صالح ہے، عمل حسن ہے. پروردگار عالم سورہ مبارک عصر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ کہ جس نے ایمان اختیار کیا، خدا پر ایمان رکھا اور عمل صالح انجام دیا. پتہ چلا کہ جو چیز انسان کو نقصان حتمی سے بچاتی ہے، ایک ایک لمحہ جو آپ کی عمر کا، میری عمر کا خرچ ہو رہا ہے، وہ ایک ایک لمحہ ضائع ہو رہا ہے. جو کچھ بھی حاصل کر لے وہ آپ کی زندگی کی قیمت نہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اقل ثمنک الجنہ فلا تبیعها بغیرها. دیکھ اے انسان، سب سے ہلکی اور سستی قیمت، یعنی تیرا جو سب سے لوئسٹ پرائز ہے، جو سب سے کم قیمت تیری ہے وہ جنت. اللہ اکبر. انسان کی قیمت جنت نہیں ہے، انسان کی قیمت جنت لقاء ہے. انسان کی قیمت جنت کے پھل اور اس کی خوراک نہیں ہے. وحور عین ولحم طیر ولدان مخلدین بعباریق وکاس من معین وغیر ذالک. انسان کی قیمت، سب سے کم قیمت جو ہے ورود بہشت ہے، جنت میں جانا ہے. اقل ثمن کا فلا تبیعها، اس سے کم میں اپنا معاملہ انسان نہ کرے. بس پتہ چلا کہ انسان کی حقیقی قدر و منزلت یہ ہے کہ انسان عمل صالح انجام دے. عمل صالح جب انسان انجام دے گا تو ایسی صورت میں اس کا عمل بھی فی نفس ہی اچھا ہے اور وہ خدا کے لیے انجام دیتا ہو تو ایسے شخص کو خداوند عالم حیات طیبہ یعنی بہترین زندگی عنایت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کیے کا بہترین بدلہ دیتا ہے بِأَحْسَن. بس حسنہ سے مراد وہ عمل ہے کہ جو خود خوب ہو، اچھا ہو اور اس میں نیت پاک ہو، ارادہ الہی ہو، قربتاً الی اللہ ہو. عزیزان، دوستان، ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ مبادا جس کو ہم کار خیر سمجھ کے انجام دیتے ہیں واقعاً کار خیر ہے یا نہیں ہے، واقعاً وہ کار حسن ہے یا نہیں ہے. جو کام ہم انجام دینے جا رہے ہیں اس میں حسن فعلی یعنی وہ کام فی نفس ہی اچھا ہے یا نہیں. اور صرف اس بات پہ اکتفا نہ کریں کہ بہترین کام ہے، بہت اچھا کام ہے، عام طور بہت عمدہ کام ہے، کچھ کہتے بہت بڑھیا کام ہے، بہت نیک کام ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا یہ ہے
کہ یہ کام جو ہو رہا ہے وہ کس کے لیے، رضائے خدا کے لیے ہو رہا ہے یا کسی اور کے لیے ہو رہا ہے۔ بس پہلی شرط حسن فاعلی ہے، دوسری شرط حسن فعلی ہے۔ ایسا عمل کہ جس کا جو خود حسنہ ہو اور اس کی نیت بھی حسن ہو، ایسی صورت میں ایسے عمل کا بدلہ قیامت کے دن فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایسے انسان اور ایسے عمل صالح انجام دینے والے کو جو نعمت اور انعام عطا کرے گا خدا، وہ ایک حسنے کے برابر میں 10 برابر حسنہ کا ثواب۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان نے ایک عمل کیا، اس کو 10 عمل کا ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ فضل پروردگار ہے جسے چاہے عنایت فرمائے۔ فضل خدا میں کوئی منافسہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی طلب نہیں ہے۔